اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے تمام معززین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پہلے میں 7 پاروں کا مکمل ترجمہ اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اب میں 8ویں پارے کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اس کو فوری سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ پارہ نمبر 8 ہے، سورہ الانعام، آیت نمبر 111 سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم ان پر ہر چیز آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا، اور ان میں سے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کو دشمن بنایا، اور ایک دوسرے کے دل میں ملمع کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں وسوسہ کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب انہیں جبراً روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے۔ سو آپ انہیں بھی چھوڑ دیں، اور جو کچھ وہ بہتان باندھتے رہے ہیں اسے بھی، اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل اس فریب کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ کہ وہ اسے پسند کرنے لگیں، اور یہ بھی کہ وہ انہی اعمال بد کا ارتکاب کرنے لگیں جن کے وہ خود مرتکب ہو رہے ہیں۔ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم و فیصل تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی دل سے جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے مبنی برحق اتارا ہوا ہے، پس آپ ان اہل کتاب کی نسبت شک کرنے والوں میں نہ ہوں کہ یہ لوگ قرآن کا وحی ہونا جانتے ہیں یا نہیں، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کی روح سے پوری ہو چکی ہے۔ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تو زمین میں موجود لوگوں کی اکثریت کا کہنا مان لے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، اور حق و یقین کی بجائے صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور محض غلط قیاس آرائی اور دروغ گوئی کرتے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ہی اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ سو تم اس ذبح سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس ذبح سے نہیں کھاتے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ تم ان حلال جانوروں کو بلا وجہ حرام ٹھہراتے ہو، حالانکہ اس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے اس صورت میں کہ تم محض جان بچانے کے لیے ان کے بقدر حاجت کھانے کی طرف انتہائی مجبور ہو جاؤ۔ سو اب تم اپنی طرف سے اور چیزوں کو مزید حرام نہ ٹھہرایا کرو۔ بے شک بہت سے لوگ بغیر پختہ علم کے اپنی خواہشات اور من گھڑت تصورات کے ذریعے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، اور یقیناً آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم ظاہری اور باطنی یعنی آشکار و پنہاں دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں انہیں عنقریب سزا دی جائے گی ان اعمال بد کے باعث جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ اور تم ان جانور کے گوشت سے نہ کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک وہ گوشت کھانا گناہ ہے۔ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑا کریں،
اور اگر تم ان کے کہنے پر چل پڑے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بھلا وہ شخص جو مردہ یعنی ایمان سے محروم تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایمان و معرفت کا نور پیدا فرما دیا۔ اب وہ اس کے ذریعے بقیہ لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں اس طرح گرا پڑا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کے دو اعمال ان کی نظروں میں خوشنما دکھائے جاتے ہیں اور وہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وڈیروں اور رئیسوں کو وہاں کے جرائم کا سرگنا بنایا تاکہ وہ اس بستی میں مکاریاں کریں، اور وہ حقیقت میں اپنی جانوں کے سوا کسی اور سے فریب نہیں کر رہے ہیں، اور وہ اس کے انجام بد کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسی ہی نشانی دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کا محل کیسے بنانا ہے۔ ان قریب مجرموں کو اللہ کے حضور ذلت رسید ہوگی اور سخت عذاب بھی ملے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر اور دھوکہ دہی کرتے تھے۔ پس اللہ جس کسی کو فضلاً ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ سلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، مجھے تمہارے اور اوپر جس کسی کو بڑے دل عدلاً کے عذاب کا خوف آتا اس ہے۔ کی اپنی خرید ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے پر ہی کہا، رکھنے کا ارادہ اے فرماتا ہے، اس کا بے سینہ شک ایسی ہم شدید تمہیں گھٹن کے کھلی ساتھ تنگ کر گمراہی میں دیتا مبتلا ہے دیکھتے گویا ہیں۔ وہ بمشکل انہوں نے کہا، آسمان اے یعنی میری بلندی قوم، پر چڑھ رہا ہو۔ مجھ میں کوئی گمراہی اس نہیں، طرح لیکن یہ حقیقت ہے اللہ ان لوگوں پر کہ میں عذاب تمام بے ذلت جہانوں کے واقعہ رب کی طرف فرماتا سے ہے جو رسول ایمان نہیں مبعوث لاتے۔ ہوا ہوں، اور میں یہ تمہیں اسلام اپنے ہی رب کے پیغامات آپ کے پہنچا رب کا رہا سیدھا ہوں راستہ ہے۔ اور تمہیں بے شک نصیحت ہم کر نے رہا ہوں، نصیحت قبول کرنے اور والے اللہ کی طرف سے لوگوں جو کے کچھ لیے جانتا آیتیں ہوں تفصیل سے بیان وہ کر جو دی ہیں۔ تم نہیں انہی جانتے۔ کے لیے ان کے رب کیا کے تمہیں حضور اس سلامتی بات کا پر گھر تعجب ہے اور وہی کہ ان کا تمہارے مولا پاس ہے۔ تمہارے رب کی طرف ان سے اعمال صالحہ کے تم ہی میں باعث سے ایک مرد کی جو وہ زبان پر انجام دیا نصیحت آئی کرتے تھے، تاکہ اور وہ جس تمہیں دن عذاب الہی سے ڈرائے وہ ان سب اور کو تم جمع فرمائے گا پرہیزگار تو بن ارشاد جاؤ۔ ہوگا، اور اے یہ اس گروہ لیے ہے کہ جنات تم پر رحم یعنی کیا جائے۔ شیاطین، پھر بے ان شک لوگوں تم نے نے انہیں بہت سے جھٹلایا، انسانوں کو گمراہ کر سو لیا، ہم نے انہیں اور انسانوں ان میں لوگوں سے کو ان جو کے دوست کشتی میں کہیں گے اے اس کی ہمارے رب، میت ہم نے میں تھے نجات دی، ایک دوسرے سے اور خوب ہم نے فائدہ ان لوگوں حاصل کو کیا غرق کر دیا جنہوں نے اور ہماری آیتوں کو اسی جھٹلایا تھا۔ غفلت اور مفاد بے پرستی شک کے عالم وہ میں اندھے ہم یعنی بے اپنی بصیرت اس لوگ میعاد تھے۔ کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، مگر ہم اس کے لیے کچھ تیاری نہ کر سکے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب دوزخ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اسی میں رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرتے رہتے ہیں، ان اعمال بد کے باعث جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آتے تھے جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہاری اس دن کی پیشی سے تمہیں ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کافر یعنی حق سے انکاری تھے۔ اور رسولوں کا بھیجنا اس لیے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے باعث ایسی حالت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والے حق کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہوں، یعنی انہیں کسی نے حق سے آگاہ ہی نہ کیا ہو، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر ہیں، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دیتے ہیں، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اگر چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے دوسرے لوگوں کی اولاد سے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ بے شک جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بے شک میں اپنی جگہ عمل کیے جا رہا ہوں، پھر تم عن قریب جان لو گے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے۔
بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ انہوں نے اللہ کے لیے انہی چیزوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا جنہیں اس نے کھیتی اور مویشیوں میں سے پیدا فرمایا ہے، پھر اپنے گمانے باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے خود ساختہ شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے سو وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کیا ہی بڑا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کی نگاہ میں خوشنما کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں برباد کر ڈالیں، اور ان کے بچے کھچے دین کو بھی ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ انہیں جبرن روکنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے۔ بس آپ انہیں اور جو افطرا پردازی وہ کر رہے ہیں اسے نظر انداز کرتے ہوئے چھوڑ دیجئے، اور اپنے خیال باطل سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں، اور یہ کہ بعض چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری کو حرام کیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ جن پر ذبح کے وقت یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ ان قریب وہ انہیں اس بات کی سزا دے گا جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چپاہوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ان قریب وہ انہیں ان کی من گڑت باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ واقعہ ایسے لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم صحیح کے محض بے وقوفی سے قتل کر ڈالا، اور ان چیزوں کو جو اللہ نے انہیں روزی کے طور پر بخشی تھی ان پر بہتان باندھتے ہوئے حرام کر ڈالا۔ بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ اور وہی ہیں جس نے برداشتہ اور غیر برداشتہ یعنی بیلوں کے ذریعے اوپر چڑھائے گئے اور بغیر اوپر چڑھائے گئے باغات پیدا فرمائے، اور کھجور کے درخت اور زرائط جس کے پھل گونا گوں ہیں، اور زیتون اور انار جو شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ذائقہ میں جدا گانا ہیں بھی پیدا کیے۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو تم ان کے پھل کھایا بھی کرو، اور کھیتی اور پھل کے کٹنے کے دن اس کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق بھی ادا کر دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اس نے بار برداری کرنے والے بلند قامت چپائے اور زمین پر ذبح کے لیے جو چھوٹے قد کے باعث بچنے والے مویشی پیدا فرمائے۔ تم اس رزق میں سے بھی بطریق ذبح کھایا کرو جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، اور شیطان کے راستے پر نہ چلا کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، 2 نرو مادہ بھیڑ سے، 2 نرو مادہ بکری سے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں، یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے؟ مجھے علم و دانش کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 2 نرو مادہ اونٹ سے اور 2 نرو مادہ گائے سے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں، یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو ان دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس حرمت کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے تاکہ لوگوں کے بغیر جانے گمراہ کرتا پھرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ آپ فرما دیجئے کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو،
کیونکہ یہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، اور بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس چربی کے جو دونوں کی پیٹھ میں ہو، یا اجڑی میں لگی ہوئی ہو، یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہو۔ پھر ہم نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں سزا دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کو جٹلائیں تو فرما دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹالا جائے گا۔ جلد ہی مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی ہم شرک کرتے، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ کسی چیز کو بلا سند حرام کرا دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی قابل حجت علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ تو اسے پیش کرو؟ تم علم یقینی کو چھوڑ کر صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہو، اور تم محض تخمینہ کی بنیاد پر دروغ گوئی کرتے ہو۔ فرما دیجئے کہ دلیل محکم تو اللہ ہی کی ہے، پس اگر وہ تمہیں مجبور کرنا چاہتا تو یقیناً تم سب کو پابند ہدایت فرما دیتا۔ ان مشرکوں سے فرما دیجئے کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کرو جو آ کر اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے ہی دیں تو ان کی گواہی کو تسلیم نہ کرنا، بلکہ ان کا جھوٹا ہونا ان پر آشکار کر دینا، اور نہ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ معبودان باطلہ کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ فرما دیجئے او میں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں اور خواہ وہ پوشیدہ ہوں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، بجز حق شرع کے، یعنی قانون کے مطابق ذاتی دفاع کی خاطر، اور فتنہ فساد اور دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے۔ یہی وہ امور ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور یتیم کے مال کے قریب مت جانا مگر ایسے طریق سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پیمانے اور ترازو یعنی ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کسی کی نسبت کچھ کہو تو عدل کرو، اگرچہ وہ تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو۔ یہی باتیں ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کر لو، اور یہ کہ یہی شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، پھر وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکوکار رہنے، اور اسے ہر چیز کی تفصیل و ہدایت اور رحمت بنا کر اتارا تاکہ وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، سو اب تم اس کی پیروی کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تم کہیں یہ
نہ کہو کہ بس آسمانی کتاب تو ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں یہود و نصارہ پر اتاری گئی تھی، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یا یہ نہ کہو کہ ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ سو اب تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے کترائے۔ ہم عنقریب ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے گریز کرتے ہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ آیات ربانی سے اعراض کرتے تھے۔ وہ وقت اسی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے آ پہنچیں، یا آپ کا رب خود آ جائے، یا آپ کے رب کی کچھ مخصوص نشانیاں عیاں آ جائیں۔ انہیں بتا دیجئے جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں یوں ظاہر آ پہنچیں گی تو اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔ فرما دیجئے تم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے تعلق دار اور ذمہ دار نہیں ہیں، بس ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر انہیں ان کاموں سے آگاہ فرمائے گا جو وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی ایک گناہ لائے گا تو اس کو اس جیسے ایک گناہ کے سوا سزا نہیں دی جائے گی، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی ہے، یہ مضبوط دین کی راہ ہے، اور یہی اللہ کی طرف یکسو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میرا حج اور قربانی سمیت سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں جمیع مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر شے کا پروردگار ہے، اور ہر شخص جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلافات کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں امانتاً عطا کر رکھی ہیں۔ بے شک آپ کا رب عذاب کے حقداروں کو جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ مغفرت کے امیدواروں کو بڑا بخشنے والا ہے اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ سورہ الانعام اختتام پذیر ہوا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں سورہ الاعراف جو مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، سو آپ کے سینہ انور میں اس کی تبلیغ پر کفار کے انکار و تکذیب کے خیال سے کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ تو اتاری ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے منکرین کو ڈر سنا سکیں، اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ اے لوگو، تم صرف اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور اس کے سوا اپنے بتائے ہوئے دوستوں کے پیچھے مت چلو، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو،
اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا، سو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پرستش کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم یقیناً رسولوں سے بھی ان کی دعوت و تبلیغ کے رد عمل کی نسبت دریافت کریں گے۔ پھر ہم ان پر اپنے علم سے ان کے سب حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں گے غائب نہ تھے کہ انہیں دیکھتے نہ ہوں۔ اور اس دن اعمال کا تولا جانا حق ہے، سو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، اور اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں تمکن و تصرف عطا کیا، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب و معیشت پیدا کیے، تم بہت ہی کم شکر بجا لاتے ہو۔ اور بے شک ہم نے تمہیں یعنی تمہاری اصل کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی یعنی تمہاری زندگی کی کیمیائی اور حیاتیاتی ابتداء و ارتقاء کے مراحل کو آدم علیہ السلام کے وجود کی تشکیل تک مکمل کیا۔ پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا، پس تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے، پھر میری بارگاہ سے نکل جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک زندگی کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد ہوا، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اس ابلیس نے کہا، پس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا تاکہ انہیں راہ حق سے ہٹا دوں۔ پھر میں یقیناً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور نتیجتاً تو ان لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے ابلیس، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے دوزخ بھروں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو، سو یہاں سے تم دونوں جو چاہو کھاؤ، اور بس اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم دونوں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں ان کو ظاہر کر دے، اور کہنے لگا، اے آدم و حوا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ اسے کھانے سے تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، یعنی علائق بشری سے پاک ہو جاؤ گے، یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، یعنی اس مقام قرب سے کبھی محروم نہیں کیے جاؤ گے۔ اور ان دونوں نے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو درخت کا پھل کھانے تک اتار لایا، سو جب دونوں نے درخت کے پھل کو چکھ لیا تو دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، تو ان کے رب نے انہیں ندا فرمائی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہ تھا، اور تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے،
اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تم سب نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں معین مدت تک جائے سکونت اور متاع حیات مقرر کر دیے گئے ہیں۔ گویا تمہیں زمین میں قیام و معاش کے 2 بنیادی حق دے کر اتارا جا رہا ہے، اس پر اپنا نظام زندگی استوار کرنا۔ ارشاد ہوا، تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی میں مرو گے اور قیامت کے روز اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہ کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور اس ظاہری لباس کے ساتھ اگر باطنی لباس بھی اتارا ہے، اور وہی تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ ظاہری اور باطن کے لباس سب اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اے اولاد آدم، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ اس نے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے، یہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پر پایا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ فرما دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور تم ہر سجدہ کے وقت اپنے رخ کعبہ کی طرف سیدھے کر لیا کرو، اور تمام فرما برداری اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیا کرو، جس طرح اس نے تمہاری حق و حیات کی ابتدا کی، تم اسی طرح اس کی طرف پلٹو گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت فرمائی اور ایک گروہ پر اس نے اپنے کسب و عمل کے نتیجے میں گمراہی ثابت ہو گئی۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا تھا، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے اولاد آدم، تم پر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، کہ بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فرما دیجئے اللہ کی اس زینت و آرائش کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور کھانے کی پاک ستھری چیزوں کو بھی کس نے حرام کیا ہے؟ فرما دیجئے یہ سب نعمتیں جو اہل ایمان کی دنیا کی زندگی میں بالعموم رواں ہیں، قیامت کے دن بالخصوص انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم جاننے والوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو میری بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں، سب کو، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور مزید یہ کہ تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کہو جو تم خود نہیں جانتے۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، پھر جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی یعنی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیتیں بیان کریں، پس جو پرہیزگار بن گیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے سرکشی کی، وہی اہل جہنم ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اسی کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان لوگوں کو ان کا وہ حصہ پہنچ جائے گا جو نوشتہ کتاب ہے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے اور ان کی روحیں قبض کر لیں گے تو ان سے کہیں گے اب
وہ جھوٹے معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ وہ جواباً کہیں گے کہ ہم سے گم ہو گئے، یعنی اب کہیں نظر نہیں آتے، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف خود یہ گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ اللہ فرمائے گا، تم جنوں اور انسانوں کی ان جہنمی جماعتوں میں شامل ہو کر جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی وہ اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب اس کے سارے گروہ جمع ہو جائیں گے اور ان کے پچھلے اپنے اگلوں کے حق میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا دوگنا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوگنا ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے، سو تمہیں ہم پر کچھ فضیلت نہ ہوئی، بس اب تم بھی عذاب کا مزہ چکھو اس کے سبب جو کچھ تم کماتے تھے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرکشی کی، ان کے لیے آسمان رحمت و قبولیت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، یعنی جیسے یہ ناممکن ہے اسی طرح اس کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ متکلف نہیں کرتے، یہی لوگ اہل جنت ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم وہ رنجش و کینہ جو ان کے سینوں میں دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے تھا نکال کے دور کر دیں گے۔ ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے، اور ہم اس مقام تک کبھی راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ فرماتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کا پیغام لائے تھے، اور اس دن ندا دی جائے گی کہ تم لوگ اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو ان نیک اعمال کے باعث جو تم انجام دیتے تھے۔ اور اہل جنت و دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے، ہم نے تو واقعتاً اسے سچا پا لیا جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا تھا۔ تو وہ کہیں گے، ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ وہی ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور ان میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اور ان دونوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب یعنی فصیل ہے، اور اعراف یعنی اسی فصیل پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ اہل اعراف خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، حالانکہ وہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم گروہ کے ساتھ جمع نہ کر۔ اور اہل اعراف ان دوزخی مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے، ان سے کہیں گے، تمہاری جماعتیں تمہارے کام نہ آ سکیں، اور نہ وہ تکبر تمہیں بچا سکا جو تم کیا کرتے تھے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی خستہ حالت دیکھ کر تم قسمیں کھایا کرتے تھے، اور اللہ انہیں اپنی رحمت سے کبھی بھی نہیں نوازے گا؟ سن لو، اب انہیں کو کہا جا رہا ہے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ اور دوزخ والے اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں جنتی پانی سے کچھ فیض یاب کرو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ تو وہ کہیں گے، بے شک
اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیاوی زندگی نے فریب میں دے رکھا۔ آج ہم انہیں اسی طرح بلا دیں گے جیسے وہ ہم سے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب قرآن لائے تھے جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر مفصل یعنی واضح کیا۔ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ صرف اس کہی ہوئی بات کے انجام کے منتظر ہیں۔ جس دن اس بات کا انجام سامنے آ جائے گا، وہ لوگ جو اس سے قبل اسے بلا چکے ہیں کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے تھے، سو کیا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کر دیں، یا ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم اس مرتبہ ان اعمال سے مختلف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور وہ بہتان افطرا ان سے جاتا رہا جو وہ گڑا کرتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی کائنات کو 6 دنوں یعنی 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا یعنی اس کائنات میں اپنے حکم و اقتدار کے نظام کا اجرا فرمایا۔ وہی رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، دن رات میں سے ہر ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی سے لگا رہتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے حکم سے ایک نظام کے پابند بنا دیے گئے ہیں۔ خبردار، ہر چیز کی تخلیق اور حکم و تدبیر کا نظام چلانا اسی کا کام ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کی تدریجاً پرورش فرمانے والا ہے۔ تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور زمین میں اس کے سنور جانے یعنی ملک کا ماحول درست ہو جانے کے بعد فساد انگیزی نہ کرو، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہا کرو۔ بے شک اللہ کی رحمت احسان شعار لوگوں یعنی نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے، اور وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں باری باری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ یعنی بے آب و گیا شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان بادل سے پانی برساتے ہیں، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم روز قیامت مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور جو اچھی یعنی زرخیز زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو زمین خراب ہے اس سے تھوڑی سی بے فائدہ چیز کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں یعنی دلائل اور نشانیاں ان لوگوں کے لیے بار بار بیان کرتے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرح بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور ہم نے قوم عابد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ ان کی قوم کے سرداروں اور رئیسوں نے جو کفر یعنی دعوت حق کی مخالفت تو مزاحمت کر رہے تھے کہا اے ہود بے شک ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں۔
میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبان پر نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر جانشین بنایا اور تمہاری خلقت میں قد و قامت اور قوت کو مزید بڑھا دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان سب خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ سو تم ہمارے پاس وہ عذاب لے کر آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے ہو، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو۔ انہوں نے کہا، یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واجب ہو گیا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان بتوں کے ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی فرضی طور پر رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ سو تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے آزاد چھوڑے رکھنا کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں سکونت بخشی کہ تم اس کے نرم میدانی علاقوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، سو تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ ان کی قوم کے ان سرداروں اور رئیسوں نے جو متکبر و سرکش تھے، ان غریب پسے ہوئے لوگوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں یقین ہے کہ واقعہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے، بے شک ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ متکبر لوگ کہنے لگے، بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہم اس کے سخت منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ کر مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، تم وہ عذاب ہمارے پاس لے آؤ جس کی تم ہمیں وعید سناتے تھے، اگر تم واقعہ رسولوں میں سے ہو۔ سو انہیں سخت زلزلہ کے عذاب نے آ پکڑا، پس وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور نصیحت بھی کر دی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے اس طرح بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جسے تم سے پہلے اہل جہاں میں سے کسی نے نہیں کیا تھا؟ بے شک تم نفسانی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور ان کی قوم کا سوائے ان سے کوئی جواب نہ تھا۔ وہ کہنے لگے، ان کو بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاکیزگی کے طلبگار ہیں۔ پس ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو نجات دے دی، سوائے ان کی بیوی کے، وہ عذاب میں پڑے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ سو آپ دیکھیے کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورے کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کے ماحول کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اسی الوہی پیغام کو ماننے والے ہو۔ اور تم پر راستہ میں اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ تم ہر اس شخص کو جو اس دعوت پر ایمان لے آیا ہے خوف زدہ کرو اور اسے اللہ کی راہ سے روکو، اور اس دعوت میں کجی تلاش کرو تاکہ اسے دین حق سے برگزشتہ اور متنفر کر سکو، اور اللہ کا احسان یاد کرو، جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں کثرت بخشی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ اس دین پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو اے ایمان والو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ تھا پارہ نمبر 8 کا مکمل اردو ترجمہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ بہت جلد پارہ نمبر 2 کا اردو ترجمہ لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس کو شروع سے آخر تک ضرور سنا کریں، چلتے پھرتے سنا کریں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، گروپس میں بھی ضرور شیئر کیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔